اس بچے نے ہمارے سامنے قرآن مقدس سے محفل کا باضابطہ آغاز فرما دیا ہے۔ ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس نے صرف اور صرف 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران و شدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ کسی نے کہا تھا کہ ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، کہ ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسماں کے پاس جانا ہے۔ لیکن ایک حقیقت جس کو امام جزری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ بھی طلبہ اکرام تسہیل التجوید اور معرف التجوید کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ یہ روایت بہت مشہور ہے، جو سبا میں بھی روایت چلتی ہے۔ والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم۔ یہ روایت ہم اور آپ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن عوام الناس کو یہ روایت بتانی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ قرآن کریم کو اگر تجوید کے ساتھ نہ پڑھی جائے، نہ تلاوت کی جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض دفعہ یوں کہا گیا ہے کہ شین کی جگہ سین، ضا کی جگہ جیم، طا کی جگہ تا کہہ کر کسی نے تلاوت کی تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ قرآن کریم کا حق کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو فہم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس لیے کسی نے قرآن کریم کی للکار کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ سنیے، قرآن اپنا تعارف پیش کرتا ہے کہ میں دنیا ہوں، میں عقبہ ہوں، میں دولت ہوں، میں شہرت ہوں، نبوت ہوں، امامت ہوں، خلافت ہوں، شریعت ہوں، طریقت ہوں، بصیرت ہوں، فضیلت ہوں، شفاعت ہوں۔ خدا بندے دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں، خدا بندے دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں، اجل سے دونوں عالم میں مجھے قرآن کہتے ہیں۔ کریم اللہ بھی میں ہوں، کلیم اللہ بھی میں ہوں، کلام اللہ بھی میں ہوں، علیم اللہ بھی میں ہوں، امان اللہ بھی میں ہوں۔ حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے، اے لوگو میرا دشمن خود اپنے آپ مٹ جاتا ہے، اے لوگو میرے لفظوں کی ندرت کو سخن اور پا نہیں سکتے، قیامت تک کوئی بھی ثانی لا نہیں سکتے۔ میرے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی راز پنہا ہے، میری آواز میں اللہ کی آواز پنہا ہے۔ اور تلاوت کے لیے گھر میں میرا رکھنا فضیلت ہے، اور تلاوت کے لیے گھر میں میرا رکھنا فضیلت ہے۔ میرا پڑھنا عبادت ہے، میرا سننا عبادت ہے۔ میری توقیر کو سمجھو، میری عزت کو پہچانو، میری توقیر کو سمجھو، میری عزت کو پہچانو۔ میرے ہر حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہے دیوانوں۔ میں انسانوں کے دل میں ہوں، فرشتوں کی زباں پر ہوں، میں انسانوں کے دل میں ہوں، فرشتوں کی زباں پر ہوں، زمین پہ رہ کر محفوظ اب تک آسماں پہ ہوں۔ مجھے پڑھ کر اگر سوئے تو شب میں ڈر نہیں سکتا، صبح اٹھ کر پڑھے مجھ کو تو بھوکا رہ نہیں سکتا۔ حاضرین مجلس اور پیارے بچوں، انبیاء کرام کے وارثوں، میں آپ کے حوالے یہ شیئر کرتا ہوں۔ سکون قلب و خوشحالی مسرت مجھ سے ملتی ہے، اگر جنت کی خواہش ہے تو جنت مجھ سے ملتی ہے۔ ارے فرشتے خلد سے نور کی ایک منزل جب لائے، زمین پر عرش اعظم سے مجھے جبریل تب لائے۔ محمد مصطفیٰ سے پھر ہوئی تھی ابتدا میری، انہی کی ذات اقدس پر ہوئی یہ انتہا میری۔ میں منزل ہوں شفاعت کی تو منزل کا پتہ وہ ہے، میں اس کا آئینہ ہوں اور میرا آئینہ وہ ہے۔ فضیلت کا میں دریا ہوں، ہدایت کا سمندر ہوں، مسلمان کی ضرورت ہوں، محمد کا مقدر ہوں۔ اور سنو، بہت چالیں چلی باطل نے مجھ کو آزمانے کی، مجھے بخشی گئی ہیں عظمت سارے زمانے کی۔ میں بادشاہت ہوں، محمد تاج ہے میرا، میں بادشاہت ہوں، محمد تاج ہے میرا۔ یہ دنیا کیا زمین سے آسماں تک راج ہے میرا۔ اور شعر سنیے، میں ہادی ہوں، میں رہبر ہوں تمہارا اے گنہگارو، میں ہادی ہوں، میں رہبر ہوں تمہارا اے گنہگارو، مگر تم مجھ سے غافل ہو، سنو اے حفظ کے مارو۔ کبھی خوشحال تھے اب حال سے بے حال پھرتے ہو، لیے رسوائیوں کا نامہ اعمال پھرتے ہو۔ خطاؤں پہ بھی آج شرمندہ نہیں ہو تم، فقط کہنے کو زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہو تم۔ غلامی کی قباہیں اوڑھ لی ہیں بادشاہوں نے،
عرب کو ہنس کے گروی رکھ دیا ہے سربراہوں نے کہ تم بیت المقدس سے اچانک ہاتھ دھو بیٹھے، فقط افغانیوں کا ذکر کیا بغداد کھو بیٹھے۔ عرب تو دے چکے ہو، ایک دن ایران بھی دو گے، تو انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان بھی دو گے۔ اور مسلمان ہو کے امریکہ کو سجدہ کر رہے ہو تم، اور مسلمان ہو کر امریکہ کو سجدہ کر رہے ہو تم، خدا کا ڈر نہیں ہے، برطانیہ سے ڈر رہے ہو تم۔ ہمیشہ ساتھ اس دنیا میں دولت بھی نہیں دیتی، اور میری آیت میرے پاروں سے رشتہ داریاں کر لو، اور میری آیت میرے پاروں سے رشتہ داریاں کر لو، سمجھتے ہیں وہی مجھ کو جنہیں مجھ سے محبت ہے، میرے دامن میں کوثر ہے، میرے پہلو میں جنت ہے۔ حاضرین مجلس اور پیارے طلبہ و طالبات، یہ قرآن کریم کے میرے اور آپ کے لیے کچھ ہدایات تھے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کی محبت اور قرآن کی تلاوت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ تو آئیے میں بلا کسی تاخیر کے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، لہٰذا بزم کا وقار رکھتے ہوئے نعت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، چونکہ اکابرین امت کا یہ آئینہ عمل رہا ہے کہ خالق کائنات کی تعریف کے بعد خاتم الانبیاء رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ خدائے وحدہ لا شریک لہ کے بعد اگر کوئی شخصیت قابل تعریف ہے تو وہ صرف اور صرف سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ کی محبوب ذات گرامی ہے، جس کا نقشہ عاشق رسول قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بزبان اشعار اس طرح کھینچا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکہ کو سجایا گیا، جن کا وجود ہی کائنات کی تزئین و تحسین اور سجاوٹ کا سبب بنا۔ جس حقیقت کا اظہار حضرت مولانا محمد اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کیا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ کاٹنے کی ضرورت ہے اس کا معلوم